قرآن مجید کا 29واں سورہ سورہ عنکبوت۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے بعد جب راہ خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو عذاب خدا جیسا قرار دے دیا، حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے۔ تو کیا خدا ان باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہے؟ اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہیں۔ اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں۔ اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی، اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی، اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گڑھتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا۔ بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم زمین یا آسمان میں اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست یا مددگار بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ تو پروردگار نے انہیں اس آگ سے نجات دلا دی۔ بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے صرف زندگانی دنیا کی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، جبکہ تم سب کا انجام جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، اور پھر ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کر رہے ہو اور راستے قطع کر رہے ہو اور اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو تو وہ عذاب الہی لے آؤ جس کی خبر دے رہے ہو۔ تو لوط نے کہا پروردگار تو اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے نمائندہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے باخبر ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے، علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی مہمانی کی طرف سے دل تنگ ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، صرف آپ کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ہے۔ ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بدکاری کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبان عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور نتیجے میں انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے زانوں کے بھل پڑے رہے۔ اور عاد و سمود کو یاد کرو کہ تم لوگوں کے لیے ان کے گھر بھی سر راہ واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو بھی یاد دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں گرفتار کر لیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک آسمانی چیخ نے پکڑ لیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اور اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے، علاوہ ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور تمہاری دونوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل شبے میں پڑ جاتے۔ در حقیقت یہ قرآن چند کھلی ہوئی آیتوں کا نام ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ان پر پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آیات سب اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں رحمت اور ایماندار قوم کے لیے یاد دہانی کا سامان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس کا وقت معین نہ ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک ہی آئے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم یقیناً کافروں کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور کہے گا کہ اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہیں ہم جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے کہ یہ ان عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن خدا انہیں اور تمہیں سب کو رزق دے رہا ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور آفتاب و مہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ کدھر بہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اور ان کی اکثریت عقل استعمال نہیں کر رہی ہے، اور یہ زندگانی دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے، اگر یہ لوگ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے
تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دیں اور دنیا میں مزے اڑائیں، تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک محفوظ حرم بنا دیا ہے جس کے چاروں طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے۔